ألا لله الدين الخالص. بحمد اللہ ہم نے تقریباً 150 مرلے پر جامعہ امام محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی بنا دیا ہے. یہ ہماری کوشش تھی اپنی طرف سے جو بندوں نے مادی طور پر بنائی. اللہ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی اور ہم نے یہ اتنا بڑا مدرسہ جو جامعہ سلفیہ کے مقابلے میں ہے اور وہ سب نے مل کر جو کیا ہے کام، اللہ کے فضل سے اللہ نے تنہا ہم سے یہ کام لے لیا. اب ماشاءاللہ اس کے اندر ہماری یہ 2 روزہ ہجرت ہوئی، ہم وہاں چلے گئے. ہماری وہاں پر قرآن مجید کی کلاس ہوئی جس میں ایک تعلیم کا ہوا کہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید کا ترجمہ کیسے پڑھا جائے. اس لیے یہ جو تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں یہ پہلے بیچ کی ہیں جنہوں نے وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ سنا، اور یہ وہ فارغ التحصیل طلبہ ہیں جن کا درس نظامی فقط 2 دن کا تھا. اور یہ دونوں یہ طالب علم جامعہ امام حسین اسحاق کا پہلا بیچ ہے جو نکل گیا. اس کے بعد پھر دوسرا جو اس مرکز کا یہاں تعلیم ہوگی اور دوسرا ہمارا نظام تھا کہ یہاں تربیت بھی ہوگی. تو ساتھ ہی تربیت بھی کی گئی اور ساتھ ہی تعلیم بھی. نبی علیہ السلام کیسے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے تھے، تہجدیں کیسے پڑھتے، نماز کیسے پڑھتے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ 6 بجے کے 6:15 تک عشاء پڑھ لی اور رات تک ان کو یوں لگے 8:15 بجے ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے رات کے 12 بج رہے ہیں. تو انہوں نے میرے سامنے سونے کا جب ذکر کیا کہ اب ہم نیند آ رہی ہے، ہم تھک گئے، ہم جا کر سو جائیں. تو میں نے کہا نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے، کیونکہ وہاں گھپ اندھیرا تو تھا تو ان کو گھپ اندھیرے میں رکھا گیا، بجلی پانی سے گیس سے پاک کر کے ان کو رکھا گیا. آپ گندے ہو جاتے نا ان سب چیزوں سے. ایک وقت کھانا بنایا اور 3 ٹائم چلایا اور انہوں نے بڑے مزے لے کے کھایا اور آرام سے سو گئے. کوئی غیبت نہیں ہوئی، کوئی چغلی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور وہاں پہ یہ سارا کام ہو گیا. لوگ پوچھتے ہیں کاشف صاحب یہ پوری دنیا سے مجھے میسج موصول ہوئے اور مزے کی بات ہے ایک مخالفت والا میسج بھی ہے. اس نے کہا یہ جو تیار ہو گیا نا یہ کاشف بڑا پکا رافضی ہے، یہ اس نے تیار کیا اور اس کا تبصرہ سننے والا تھا. جیسے وہ جلے بنے نے وہ تبصرہ مجھے بھیجا ہے، شاید میں گروپ میں ڈالوں. اس نے کہا مولانا اسحاق تو پھر کوئی اچھے تھے، یہ تو توبہ 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 توبہ، یہ تو ہم نے سنا، یہ تو ان سے کہیں آگے 4 ہاتھ، تو وہ تو اللہ ان کو معاف کر دے، وہ تو ایسے تھے، یہ تو بڑا پکا، یہ اس کا کوئی، ان کا تو وہ جو اچھے تھے ان کو اچھا کہی جاتا ہے. میں نے ابھی ان جیسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میں تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو کوئی اور لائن کا آدمی، لیکن وہ کہتا ہی ہے. اب ان کو یہ ساری دنیا میں شور پڑ گیا، باہر کے ملکوں میں، یہاں الرٹ ہو گئے بھی یہ کیسے بن گیا، کہاں سے اللہ نے بنا دیا. کئی سالوں کی محنت خاموشی سے کرتے رہے. سمندری روڈ پر یہ ہم نے روشن والی جھال کے پاس جا کر کے یہ ہم نے مین چوک میں بنا دیا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا. مسجد بن گئی، کمرے بن گئے، واش روم بن گئے، وضو خانے بن گئے، کچن بن گیا، ایک بہت بڑا لان بن گیا، پھر تازہ سبزیاں جو وہاں تھی وہ لگ گئیں، گراؤنڈ بن گیا. ہاں جی، اور میرا وہاں پہ ایک عدد کمرہ بالکل کچا، ایسا جیسے نبی علیہ السلام کا روضہ، اتنی میں نے مقدار کا صرف اپنا کچا کمرہ بنوا لیا، مٹی کا، دیواریں مٹی، چھت مٹی کی، کوئی اس میں دیا نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی بجلی نہیں، بلکہ تو ایک نلکا لگ گیا پانی کا، اس میں وہ بس ایک میری ہجرت میں نے کر لی. اب میں یہاں پہ آپ کو نہیں ملا کروں گا، جس کو ملنا ہے میں نے جو نظریہ دیا ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی. میں نے ایسے پہ تو پہلے بھی عمل کر، لوگ کہتے ہیں یہاں لش پش رہتے ہیں، جی یہاں تو گھر ہے، ایم این اے کی طرح رہتے ہیں فلانا. اللہ کے بندے یہاں آ کے دیکھ لو میں کتنا کا کھاتا ہوں کتنا کا پیتا ہوں. پوچھ لیں ان سے جو میرے مسجد کی یا مرکز کی انتظامیہ ہے، ان سے ڈاکٹروں سے پوچھیں مجھے کیا ہے، میرے جو سال خادم رہتے ہیں ان سے پوچھیں نا میں کیا کر رہا ہوں. تو ان سے جا کے معمولات پوچھیں قائد صاحب کے. آپ کو قائد صاحب صرف نا ممبر پہ بیٹھے ادھر لاش پاش سے نظر آتے ہیں، ہاں جی، کہ پتہ نہیں کیا اللہ جانے اس بندے نے اپنے ڈھونگ رچا رکھا ہے صوفی نے. تو چلو اس طرح کا ڈھونگ تم رچا کے دیکھ لو، اس طرح کا کھلا منافق تمہیں نہیں ہو جیسے تم لوگ، ٹھیک ہے نا، کہ دین کی بات بھی نہیں سنانی اور جو سنا رہا ہے اس کے اندر بھی نقص نکالنے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ آدمی نفس کے فریب کا کتنا بڑا. جو مرشد کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دینا سب میں لے کے، کیونکہ ایک مرشد ہی تو تھا جس نے اصلاح کرنی، جو اس میں کیڑے نکال دینا سب میں لے، اب اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. جس بندے نے قرآن مجید کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی،
اب وہ قرآن سے کیا اللہ نے کہا یہدی بہ کثیرا و یضل بہ، اسی سے گمراہ ہو جانا ہے، مرشد سے گمراہ ہو جانا ہے آدمی نے۔ نبی علیہ السلام پہ کتنی تنقید ہے لوگ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نفس کا فریب بہت بلند ہے، پہلے کا تو چھوٹا تھا، اس کا فریب نہیں اب جانا، یہ مشکل سے ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ ایک بات یہ میں نے کئی سالوں سے اپنی فکر کا ابلاغ کیا، ہزاروں لوگوں نے اس کو سنا، سینکڑوں تک اس کی تعداد پہنچی ہے، مختلف علاقوں سے ہیں۔ سمجھ صرف یہ ان کو آئی ہے جو وحدت المسلمین، اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، کیونکہ یہ ذہین لوگوں کا کام ہے۔ کمزور ذہن کے لوگوں کو تو میری فکر قبول کیا کرنی ان کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی بھی میں نے کہا کیا۔ قبول کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، کسی شے کو اندر جذب کر کے مان جانا۔ ایک ہے بھی آپ نے کہا کیا ہے، شعر سنایا ایسا کتنی دیر سے، ایک ہی کیا شعر کی کیا پلا، اس کی لذت لینا تو بہت بات کی بات ہے۔ بہرکیف جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں انفرادی طور پر، جو انہوں نے غور و فکر کر کے پلیٹ فارم، میں نے سوچا کہ ہم خیالوں کو جمع کریں اور منظم کر کے یہ دعوت آگے بڑھائیں۔ ہر دعوت شروع میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کے بھی شروع میں ایک آدھ تھے، تو مجھے اس سے بڑی محنت کرنی پڑی ہم خیال دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں اب اس کو انسٹیٹیوٹلائزیشن جو ہے نا اس کی اب وہ کر دی جائے، اس کی فوکس کر کے نا اس کو باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جائے اور اس کے لیے عملی اقدام جو ہے نا وہ کیے جائیں۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ رابطہ کریں پوری دنیا سے۔ مجھے اب یہ ضرورت ہے وہ ایک ہے اساتذہ کی جو پڑھانے والے، کیونکہ ان کے خرچے ہیں، ان کو لانا ہے، کون اتنی دور جائے گا، کون اپنے اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ دوسرا بچے، اور تیسرا کھلا مال وہ چاہیے، کیونکہ ان کو لانے کے لیے بٹھانا تو پڑے گا۔ باقی میرا یہی ہے کہ یہ بنایا کس لیے، صرف اس لیے بنایا کہ جامعۃ الامام محمد اسحاق عفا اللہ عنہ کیا ہے، ترجیح ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہا۔ اس بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بادشاہ کے قدموں میں اپنا دل جلا کے رکھ دیا ہے۔ جو مال تھا، جان تھا، صلاحیتیں تھی میری جان کے اندر، بیت اللہ میں دعا کی تھی کہ میں کھپ جانا چاہتا ہوں اور فنا ہو جاتا ہوں آپ کے کاموں میں، مجھے قبول فرمائیے۔ یہ ایک چاہت ہے، کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، بس مٹ بھی جاؤں، بس اللہ تو راضی ہو جائے، تجھے کہ راضی تو نے ہمارے کاموں سے تو مرضی سے، بس تو یہ قبول فرما۔ یہ خوبصورت جو محبوب ہے اس کے سامنے ایک بدصورت کبڑے عاشق کا رکھا ہوا تحفہ ہے کہ میں تجھے کیا پیش کر سکوں، تجھے اپنی جان نظر کروں کہ جہاں پیش کروں، کیا پیش کریں اللہ تیرے سامنے۔ تو یہ بنایا فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، نہ اپنا علم دکھانے کے لیے، نہ کوئی تحقیق دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیونکہ مولانا صاحب بھی ساری زندگی صرف اللہ کے لیے کام کر کے گئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز دنیا کی نہیں بنائی۔ میرے سامنے سارا کچھ، وہ چاہتے تو سونے کے ڈھیر لگوا لیتے اپنے سامنے، لیکن انہوں نے فقر اور فاقہ کے اندر زندگی گزار کے اپنی گزاری۔ تو خالص تعلیم دیں گے قرآن و سنت کی، جس پر سلف صالحین کے منہج پر، یہ نہیں کہ اپنے فہم پر دیتے جائیں گے، جو اللہ رسول نے دین بتایا، جو فہم بتایا اس کا، اور محققین علماء کی تیاری ہوگی نفس تزکیہ نفوذ بر منہج رسول، رسول کے طریقے پر نفس کو کس طرح پاک کرنا ہے وہ ہوگا۔ من گڑھ طریقے نہیں ہوں گے کہ اس صوفی نے بتایا، اس نے بتایا، نہیں، یہ نبی اور اصل چیز اس کے اندر ہوگی داعیان اسلام اور حق کی تیاری، ایسے نوجوان لڑکے اور عالم دین جو اسلام کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جائے اور حفاظت کرے اسلام کی مرنے دم تک، اور جب وہ دنیا سے جانے لگیں جب تک دوسرے بیچ کو پکڑا جائیں۔ اسلام سینٹر میں ہے، اس کے گرد اس طرح طواف نہیں ہو رہا کہ بیت اللہ کی حفاظت کریں گے، کسی صورت اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا شاہی خیمہ ہے، جیسے اللہ کا شاہی خیمہ اللہ نے لگا رکھا ہے۔ تو اسلام کو ایک دین کے طور پر متعارف کرانا ہے، فرقہ واریت سے پاک کرانا ہے، اور مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ ان کی لڑائیاں نہیں کرانی حوالے دکھا دکھا کے کہ یہ حوالہ کتاب کا دیکھو، یہ دیکھا۔ جوڑتی کون سی چیز ہے وہ ہم نے کرنی، جو توڑتی ہے نا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں صالح افراد، صالح معاشرہ، صالح حکومت، اور تعلیم نہیں، صرف تربیت۔ معلم بہت ہے، مربی کوئی نہیں ہے، تربیت بھی دینی ہے، سبق پڑھانا نہیں بلکہ سبق پر عمل کرنا بھی سکھانا کہ بیٹا اس طرح سے سبق کرنا ہے، اور ایسے علماء تیار کرنے جو حلال روزی اپنی کمائیں گے، اور ان کو میں بتاؤں گا کیا کیا کورس انہوں نے کرنے جس سے وہ کمائیں گے اپنی حلال روزی، آسان روزی اللہ ان کو دے گا انشاءاللہ۔ میرے اسٹوڈنٹوں کو 3 چیزیں تو ضرور مل جائیں گی، مانگ کر لی اللہ سے میں نے، حلال، انتہائی آبرومندانہ باعزت جسے کہتے روزگار، ایسا روزگار نہیں جو ذلیل روزگار ہو، نہیں، میں نے اللہ سے مانگ کر لی،
اور اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا انتہائی آسان اور بابرکت رزق، اتنا ان کو رزق جو بھی دے تھوڑا دے گا، اتنا بابرکت ہو کہ دنیا کی آفتیں آ ہی نہ سکے اس کے اوپر، اس کو ضرورت ہی نہ پڑے گی، بیٹیوں کی شادی کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بیماری کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہ پڑی، آئے گا۔ جب اس کے مجاہد ہیں، اس کے ہم غلام ہیں، وہ ہمیں رجائے گا نہیں، لوگوں کو کھلایا پلایا اس نے موجے گا۔ اس لیے میرے اسٹوڈنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑا باعزت اللہ ان کو روزگار دے گا، اللہ ان کو وسعت والا روزگار دے گا جو بابرکت ہوگا، آبرو مندانہ دے گا اور آسان دے گا۔ وہ وہاں گاڑی لے کے جا رہا ہے جی روزگار لینے، وہاں جا رہا ہے روزگار، میں پشاور دے چکر، لاہور دے چکر، اسلام آباد، سرگودا، پنڈی، رزق اکٹھا کرتا پھرتا ہے، یہ تو بھاگنے والی ہے۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا رزق اپنی جگہ پہ بیٹھے گا، رزق آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا، آ کے کھٹکھٹائے گا، بھی السلام علیکم، میں آج کا رزق آپ کے گھر آ گیا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو کفایت کر دوں گا، اتنا کر دوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی دیں گے تو میں ختم نہیں ہوں گا۔ مجھے پتا ہے، کیونکہ جس ابراہیم علیہ السلام کو میں مانتا ہوں نا، انہوں نے دیابو گیا جگہ پر یہ کہا تھا کہ اس جگہ کو امن اور خوشحالی کا شہر بنا دے، بے واد غیر ذی زرع، اجڑا ہوا علاقہ تھا، اللہ نے فرمایا صحرا، گرم ہوائیں چلیں، کھیت کوئی نہ، اور ریت وہاں پر پڑی ہوئی، زمین سے چشمہ نکال دیا پانی کا، پوری دنیا کا رزق وہاں پر اکٹھا ہو گیا، اللہ کرنے والا، اور اللہ نے کر دینا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں تو میرے بڑے بھروسے اللہ تعالیٰ پر، اتنا سا بھی یقین جانے کمزور نہیں، مجھے پتا ہوتا ہے تکلیف میں کہتا ہوں یا اللہ تو یہ کس لیے کری جا رہا ہے مجھے، رب انی مسنی الضر، اذیت شدید ہو رہی ہے، رحم الراحمین پلیز اس کو ختم کریں، میں دکھ میں آ گیا ہوں۔ مطلب ہمیں تو ملی ایک چیز گئی ہے، دعا آ گئی ہے ہمیں کرنی، وہ ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دعا ہی میں کہتا ہوں مجھے اللہ اتنی دعائیں سکھائی جا، اتنی دعائیں سکھائی جا، ہر وقت سکھائی جا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، جنت میں اندر جانے کے بعد بھی سکھائی جانا، میں بس دعا کرتے کرتے آپ سے مر جانا چاہتا ہوں، صرف ایک آپ سے بس، کیونکہ میرا سارا تعلق دعا کے ساتھ ہے اور کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، نماز بھی دعا، روزے بھی دعا، حج بھی دعا، زکوٰۃ بھی دعا، ہر شے جہاد بھی دعا، دعا ہی ہے سارا کچھ۔ استاد جی نے میری ماں کو دعا کرنے کا بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑا الحمدللہ شاندار دعا کرتی تھی، میں بچپن میں جب اس کی دعائیں سنتا تھا، وہ رو رو کے اللہ سے کرتی دعائیں، لمبی چوڑی، لوگ آ کے اسے دعائیں کراتے، وہ بعد میں استاد ملا، وہ اور سونے پہ سہاگا، استاد جی نے بھی کہا استاد دعا پہ ہو جا، ایسی دعا 25 سال بعد بھی دعائیں ہوئی، دعا ہی پوری ہے، جو مرضی ہوا تو اللہ نے خوشخبری دی، ہر عمر کے لوگ اس میں آ جائیں، جو اب ویلے فارغ ہے نا وہ کہیں کہ یار ہم نے آنا آ جائیں۔ بچہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر کا میں لوں گا کہ چلو اس کو اٹھنا بیٹھنا پیشاب پخانا اپنے باپ اس کو گھر ہی رکھے محفوظ کر کے، جب 10 سال کا ہو جب میرے پاس بھیج دے، کسی اسکول بھیج کے اس کو خراب نہ کرے، را مٹیریل بھیجے میرے، وہ آپ کے ساتھ جڑا ہو، آپ اس کو چومیں چاٹیں پیار کریں، نماز پڑھائیں، یہ سارے کام کریں، پھر بھیجیں، پھر تعلیم رہ جائے گی وہ میں کر دوں گا، تربیت میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو ہے، اور درس نظامی میں نے اس کا جو رکھا ہے نا، یہ عربیوں سے جان چھڑا دی میں نے، اردو میں اشارہ بنا دیا، درس نظامی ساری کتابیں اردو میں ہوں گی، اور عربی ایک الگ شعبہ ہوگا جہاں پر 4 زبانیں جو ہے نا، عربی، اردو، انگریزی اور فارسی، یہ 4 زبانیں بچے خود سیکھے گا، کوئی اس پر بوجھ نہیں ہوگا کہ اس کا پیپر دو، اس کا کوئی پیپر نہیں، نیچرل فطری طریقے سے سکھائی جائے گی۔ ایران کل ہی میرے دوست سے بڑے شاندار، وہ کہتے ہیں میں پاکستان آ گیا ہوں، تو میں نے کہا کس موقع پر آئے ہو؟ جب میں نے تیار کر لیا سارا کچھ، میں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی، کہتا آ رہا ہوں میں انشاءاللہ تھوڑا، میں نے کہا اللہ، کبھی نہیں وہ آیا 10 سال سے پاکستان باہر کے ملک سے آج آیا، عالم دین ہے بہت بڑا، اس کو زبان پہ عبور حاصل ہے، تو میں بھی جب باہر ہوتا تھا اسی کے پاس اب دونوں گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ کہتا کل ہی فون آ گیا، میں نے کہا یہ نمبر بڑا پرانا سا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھا تو اس کی آواز میں بڑے خوش ہوئے۔ انشاءاللہ علم جرح و تعدیل پڑھائی جائے گی، اور سب سے اہم چیز جو میں نے پڑھانی ہے نا، وہ کسی مدرسے میں اس وقت کوئی نہیں پڑھا رہا، یہ ماڈرنزم جو ہے نا، جدید جاہلی ادب، لٹریچر اور سائنس اور فکشنز، جس کے اوپر آپ کو ٹیکنالوجی اور ان علوم کے ذریعے سے مروب کر دیا گیا نا، ان کا انشاءاللہ العزیز ایسا پوسٹ مارٹم بچوں کو کرنا سکھا دوں گا، ابھی یاد کریں گے بچے، ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ جو جتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں رائٹر، ہیگل، مارکس، نیچے، یہ وہ، ان کے فلسفر ہوں یا ان کے سائنٹسٹ، سب کے سب وہ ان کو سب کو انشاءاللہ ان کا تعارف، ان کا مطالعہ، ان پر کرٹیسزم، یہ سارا، اور تقابل دیان اور مسالک، ساری دنیا کے دین پڑھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ یہ ایسے اسلام سب سے اوپر، ان دین عند اللہ الاسلام، جو اللہ نے کہا نا کہ میرے نزدیک ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک اللہ نے اسلام کو کیوں چنا؟
اور تم اسلام کو کیوں چن رہے ہو؟ اللہ نے کیوں چنا اور تم کیوں چن رہے ہو؟ کیوں اللہ کے چنے ہوئے کو تم نے منتخب کر کے مسلمان بننا؟ یہ نسلی مسلمانی اب اصلی مسلمان انشاءاللہ العزیز جنم لیں گے۔ تو ہر فقہ کا زادانہ مطالعہ کراؤں گا، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، جتنے عباسیہ، خوارج، امام اوزاعی کے مسلک کے، سفیان ثوری کے مسلک الگ الگ پڑھاؤں گا، سارے صحابہ کی فقہ الگ الگ پڑھاؤں گا، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، سب فقہیں پڑھا دینی، ایک اس میں کروا دینا۔ اور جبر و تشدد سے کوئی کام بھی مار مار کے پڑھانا ہے، بچوں کو ڈرا کے نہیں، یہ پڑھیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسے کیسے ہم پیارے انداز سے پڑھ گئے۔ اور بعد میں اصل جو دو کام پھر جو میرے رہ جائیں گے، ایک ہے رد الہاد، دنیا کے اندر جو خدا کو نہیں نہ مانتے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو علمی طور پر تو ایسا چپ کرائیں گے نا کہ ان کے پاس دلیل کوئی بھی رہ جائیں گے۔ اللہ کو ماننے والے اور ویسا اللہ منوانا ہے جیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منوایا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، یہ شے سمجھانی، وحدہ اور لا شریک، اللہ کو تو سارے مانتے، اصل چکر جو ہے نا وحدہ اور لا شریک لہ، یہی رولا ہے۔ اللہ کو جو سب سے پیارے کلمے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور آگے کیا ہے؟ لہ الملک ولہ وہو، اس کے اندر جو جان ہے نا وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ اصل ہے، پچھلے کی اور اگلے کی جو ہے نا جوڑنے والی شے، یہ انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ اور آخری جو خبر لینی تو یہ ناسبیوں کی رد نواسب جو ہے نا، جو اہل بیت رسول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو میں نے کر دینا ایسا سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ، طالب علموں کو ایسی شریعت کی کتاب، ایک کتاب کو روتے نا اللہ جانے کتنی آ جانی کتابیں امام حسین کے حق میں۔ اور یہ جو میں اس وقت جمعے پڑھا رہا ہوں، یہ میں نے جو 8 سال سے شروع کر رکھا ہے، لوگ کہتے ہیں موقع بہ موقع کیوں نہیں کچھ فرماتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنی مرضی کا یہ سلیبس میں نے تیار کر لیا، محنت کر کے نا 8-10 سال میں یہ میرے سارے جمعے جو ہیں یہ کمپائل ہو جائیں گے، بکس کے اندر آ جائیں گے، میرے بچے یہی پڑھیں گے اور ان کی معاون لٹریچر سارا پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن بن جائیں گے ان کے، کہ ادھر سے مولانا اسحاق صاحب کے خطبے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جیسے یہ آ گیا نا اب علمی کام بھی ان کا، وہ بھی آپ حیران ہی ہو جائے گا، ہے جو کہتے ہیں کاشف نے ابھی تک ایک لفظ کاشف نے لکھا نہیں، کاشف تجھے لکھا دکھاتا نہیں، کاشف کو یہ نہیں بھی 2 حرف لکھے تو سارے جہان میں ڈنڈ ڈال دو بھی میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنا ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دی رائٹ، خدا پر بھروسہ رکھ کے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں تو دنیا جو کہتی کہنے دو ہمیں، اس میں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پوچھتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ آکے اس کو وزٹ کریں۔ وزٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پر میرے پاس آنا پڑے گا 306D میں، ادھر یا ادھر نہیں، ادھر ہم لے جائیں گے، ادھر وہ آکے ہمیں انٹرویو دے، ہمیں پتہ چلے بندہ کون ہے، کیسا ہے۔ یہ مرکزی دفتر یہی رہے گا، یہ ادھر ہی آنا ہے سب نے، ادھر آئے۔ سنڈے والے دن صبح مارننگ 9 سے 12 میں نے یہاں ہونا ہے، ٹائم لے کے آ جائے، اس کے علاوہ ملاقات کا کوئی وقت ہے ہی نہیں، آنا ہے تو اسے ملاقات کرنی، آئے آکے اس کے اوپر اپنا کام۔ یہ الحمدللہ کام تو وہ تھا جو ہو گیا، اب آپ نے کیا دینا کیا لینا یہ آپ نے سودا کرنا ہے۔ میں تو لا کے رکھ دیا، جیسے میں نے مرکز بحمدللہ تعالیٰ، لوگ کہتے تھے، میں نے کہا بنا دیں گے، کہتے تھے آپ لائبریری بھی بنا پائیں گے، لائبریری دیکھ لو کیسی شاندار ہے، 15-20 لاکھ کی کتابوں کے اس میں اضافہ کر دیا گیا، مولانا صاحب کے خطبات 50,000 سے زیادہ صفحہ لکھا گیا، یہ کام فتاوی اسحاقیہ۔ اور مولانا نے جو اعلان کیا تھا اپنی زندگی میں وفات سے مئی کے اندر، وہ کل ہی کسی نوجوان نے اس کا کلپ بنا کے مرکز الدین الخالص، رابطے کے لیے کاشف علی 030079417757، کاش اپنا پروگرام بھی جو میں نے لکھ کر دیا تھا اس زمانے میں ان کو کہ یہ آپ اعلان کر دیں، اس کے مطابق ہی کتابیں بن گئی۔ پہلے تو جلدیں تھی نا 10-10 آپ پتہ نہیں 20-20 ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے ساری، انہوں نے کہا کہ یہ کاشف بچہ کرے۔ اس وقت میں نے 1,20,000 روپے خرچہ بتایا تھا، آج سے 10 سال پہلے، صرف ادھر مرکز تھا، ادھر بندے بیٹھنے کا خرچہ یہ تھا۔ اب تو ٹرپل مہنگائیاں ہو گئی ہیں، ان کی مہربانی سے سارا آپ کا بینک جو رکھ دیا ہے انہوں نے، اب آپ اپنے بینک کو بھی ذاتی استعمال میں اسٹیٹ بینک کو نہیں لا سکتے، رات کا سائن ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں اب آپ مجھے بھیجیں اپنے بچے، جو لوگ اساتذہ ہیں جن کا شوق ہے کہ ہم آپ وہاں پر میرے ساتھ، جیسے میرا ایک کچا کمرہ ایک اور ڈال دوں گا، میرا کیا، جس نے آنا ویسے آپ میں سے بھی کوئی رہنا چاہے تو ویسے ہی ٹرائی تو کر کے مار کے دیکھے بھی یار میں بھی کوئی ادھر رہ سکتا ہوں کہ نہیں، چلو پھر پتہ لگ جائے گا، اگر تو دل لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو بھاگ جانا وہاں سے، کمرہ تو رہے گا نا تمہارا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پر آئیں، گھڑے کا پانی پئیں،
پیالہ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی میں یہ لے گئے تھے بیچارے, اسی پیالے میں روٹی سالن, اسی ایک پیالے میں دال سبزی گوشت, اوچی وضو اوچی پانی, اسی میں چائے. کہتے یار یہ تو ایک پیالے میں زندگی آ گئی. ایک لوٹا آپ کو دے دیا, وضو کر کے دکھایا اتنے سے پانی سے ان کو. یہ حیران. ہو گئے سارے. اچھا ایسے بھی وضو ہوتا ہے؟ میں نے کہا غسل بھی تو میں کسی کپڑے ہی پہن کے اوپر سے کر کے دکھا دوں گا, ذرا موسم ہٹ جائے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. نبی کی طرز پہ بڑے آرام سے زندگی گزرتی, بہت اچھی. موجیں کریں, ضرور آپ نے پنگا لینا اس دنیا کا. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر آ گئے. جس وقت آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک مشکیزہ, چند مٹھی جو, اس کے نشان حضور کی جسم مبارک پہ کھبے ہوئے. عمر جو کبھی نہیں رویا, اس دن نبی کے گھر کے اندر یہ 3 چیزیں دیکھ کر رو پڑا. عمر تو کو آنسو نہیں آتے تھے حضرت عمر کے جلدی. اس دن آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا یا عمر کیا مسئلہ, روتے کیوں؟ آج عمر رو پڑا ہے, کوئی تو بات ہوئی, عمر کو کیا غم ہو گیا؟ اس نے کہا پیارے نبی, کیسر و کسرا بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں, آپ 2 جہانوں کے پیغمبر خدا, آپ کا یار اور ساتھی, ایسی حالت میں آپ کی یہ حالت. ہمارے گھر بھی جو ہے صحابہ کے بڑے اچھے بنے, آپ اس طرح کی حالت میں. کام پاؤ مت. سرکار نے 2 جملے کہے اور ساری زندگی کے لیے اس دنیاوی زندگی پر قلم پھیر کے رکھ لیا. جو یاشیاں آسائشیں تھی نا, حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریے میں ایک جملے میں بس ختم. نبی نے ایک ہی بات کی, اللہ اللہ اللہ. نبی نے کہا عمر وہ دنیا کی عیش و عشرت کے مزے لوٹیں, ہم آخرت کی عیش و عشرت کے مزے لوٹیں. ختم. نبی نے فیصلہ کر دیا, پورے دین کا فیصلہ کر کے ختم کر دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھ لیں بھی جس نے اپنی یاشیاں کرنی وہ اپنی کر لے. تو بھائی میں نے تو جامعہ تو جو بنا دی, اس کے اندر جو تھی میرے میں جو طاقت تھی, اینٹ کٹھی کرنی, گارا کٹھا کرنا, پتھر کٹھے کرنے, ریتا بجری, جگہ خریدنی, کسی کے پاؤں پڑ, کسی کے آگے ہاتھ جوڑ, کسی کی منت کر, کسی کی سماجت کر. پتہ نہیں اللہ جانے کس بندے کے میں نے کس طرح سے, یہ میرا دل ہی جب اس بندے کے سامنے قیامت والے دن کھلے گا, وہ بندہ تو پریشان ہو جائے بھی کاشف صاحب کدھر تک چلے گئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہاں اللہ جانے میں نے کتنا وقت صرف کیا, یا کیا کمایا, کیا بتایا, کیا سنایا, دن نہ دیکھی رات نہ دیکھی. میں نے اپنی دن رات اپنی میری راتیں جاگتے گزر گئی. 1-1:30 بجے اٹھ جانا, ساری رات نیند نہ آنی, رات پھر اگلے دن جا کے 11 بجے جا کے سونا, 2 گھنٹے کی نیند, پھر اٹھ کھڑا ہونا, پھر چل رہا ہوں. اکیلا چلا تھا. استاد جی نے ایک آواز دی تھی کہ کاشف میرا مشن تم نے جاری رکھنا ہے. میں نے کہا اچھا. لوگ کہتے جی ہمیں تو بتا کے نہیں گئے, تم کو کیوں بتاتے, تم نے تو کبھی ان سے نماز کا مسئلہ نہیں پوچھا تھا آکے. ہاں جی, تمہیں اس طرح تمہیں قریب ہونے کا دعویٰ ہے, لیکن تمہارے پاس ان کے قریبی نظریات کا کوئی دعویٰ نہیں کہ وہ تمہیں کیا بتا کر گئے. مجھے تو ایک شعر لکھوا گئے, بنا کے لکھوا کے ارادے کروا کے ایک شعر اعلان پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, آخر ایسے انہوں نے اعلان کر دیا تھا, کوئی وجہ تھی, میں مانتا نہیں تھا, وہ زبردستی منوا رہے تھے. کئی دن تو شاگرد کی بحث ہوتی رہی ہماری. میں نے کہا میں نے نہیں, مجھے پتا ہے, میں اگر وہ چلاک تھے تو میں کو کم تھا, مجھے پتا تھا. ادھر میں نے پاؤں پھنسا لیا, یہ بعد میں نکل لی نقاشی دے رہے تھے. یہ تو نبی پورے نہیں اتر سکے, تو کیا چیز ہے. جن کو خدا نے منتخب کیا ہے ان کے لیے اتنا بڑا محاذ تھا, تجھے تو ابھی منتخب بھی نہیں کیا, تم تو خود اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. تو یہ میرے عزیزوں یہ تیار کر دیا ہے. جتنی دیر کا یہ تھا, آپ لوگوں نے کچھ چیزیں دیکھ لیں, کچھ نیٹ کے ذریعے سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رات کو بیٹھا رہے طالب علم, یہ ہماری سیٹنگ ہو رہی, سوال جواب ہو رہے.
جامعہ امام محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی واسع اللہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم جنۃ ذی عذاب القبر وعذاب اوہو ایسا جامعہ ہوتا ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جی موجیں ہوتی سخت سردیوں کی راتوں میں آج سب آپ بھی بیٹھتے تھے ہیں آپ کے ابو تو ان کو گاؤں لے جاتے تھے ساری رات بٹھاتے تھے اللہ آج کی یاد آتی تو ہے جب کبھی آتا ہے تو بندے کے دل میں دو ہی خیال ہیں یا میری ماں ادھر ہونی یا استاد جی ہونے تو وہ بچے پوچھتے تھے کہ جی قائد صاحب اس کا کوئی تعارف کرا دے میں نے اتنا سا کلپ یہ ریکارڈ کروا دیا علی الحسن کا فون تھا اور بھی لڑکوں کا یہ ریکارڈ کر کے اتنے سے اس کو بنا کے جس کی کانڈ کر کے تو اس کو ان کو دے دیں چلو تعارف ہو جائے گا وہ پوچھتے تھے اس کے بارے میں بھرپور تعاون دے کریں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو تو کامیاب ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کب خلافت کا شیعہ ہے میں نے کہا ہمیں کب لاتا ہے وہ شہنشاہ موسم نتیجے نکالنے اس بادشاہ کے ہاتھ میں میں تو مزدور ہوں دیہڑی کا میں نے جا کے اس سے دیہڑی جو لگائی ہے وہ لے لی اور اس نے مجھے وہ دے دی وہ بڑا بادشاہ ہے وہ کام دیکھتا ہے بندے کے اندر کی چیز دیکھتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ اگر پہلے فرض کر میرے دل میں جانے سے پہلے میں نے دعا کی کہ اگر فرض کر اور فرض کیا یقیناً میرے دل میں کبھی دنیا کی طلب بھی تھی نا اب میں جانے لگا وہاں میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ میں تجدید عہد وفا کرتا ہوں تجھ سے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں عالم کہلوایا جاؤں میں مانا جاؤں میرے کام کو جانا جائے میں اب بھی تیرے سامنے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پہلے اگر میری نیت میں کوئی خلوص نہیں تھا خالص نہیں تھی کوئی ملاوٹ تجھے نظر آتی بھی کاش وہ دنیاوی ہونے چاہتا ہے پھر میں تجدید کرتا ہوں رینیو کرتا ہوں کہ میں فقط تیری چاہت چاہتا ہوں میں جب جاؤں مجھے بڑا آگ سے ڈر لگتا ہے بہت بے سکونی سے ڈر لگتا ہے میرے اوپر نہ ادھر آگ ہو نہ آخرت میں آگ ہو اور ایک ہی دعا ہو اللہم انی اسالک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب راحت والی زندگی راحت والی موت راحت والا حساب اور مغفرت اللہ تعالیٰ تجھے دے بس ایک ڈگری اور سرٹیفکیٹ چاہیے کیا میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں یہ کیا ہے میرے نزدیک تو یقین جانا یہ تھوک کے برابر بھی نہیں ہے لوگ کہتے جا کے وصول نے پنجاب یونیورسٹی سے نہیں نکلوا کے لے آئے میں نے کہا پڑھی ہے تو پڑھی میں نے کہا کرتی پھاڑ پھوڑ کے پھینک دو میں نے کہا کرنی یہ ڈگریاں نہ یہ مجھے اصل چاہیے کہ جس دن قیامت کے دن جو میرے نامہ مال جو میری اصل ڈگری ہونی وہ جب مجھے صورت واقعہ کے اندر آتا ہے کہ جب دائیں ہاتھ والوں کی نامہ مال اور وہ لہراتا ہوا یوں کر کے آئے گا میں اپنے رب سے راضی ہو گیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا چیخیں چلاتے آتا ہوا اوپر سے دکھاتا ہے گا اور دیکھو مجھے مل گئی ڈگری مل گئی ڈگری مل گئی اللہ نے فرمایا لہرا رہے ہوں گے جیسے وہ لڑکے اس طرح کر کے ٹوپیاں اچھال دیتے ہیں نا لہرا رہے ہوں گے اس دن گریجویٹ جو کیے ہوئے ہوں گے خدا کی عدالت سے نکلے ہوں گے مغفرت کے پروانے اور باعزت بری کر دیا جائے گا ہیں باعزت بری کر دیا جائے گا وما تقدم وما تاخر تیرے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے جا نکل جا اور بھاگ جا تو ہمارے آزاد بندوں میں سے ہے جی یا ایھا نفس المطمئنہ آیا نفس مطمئنہ آج تجھے ہم نے آج اطمینان دی ارجع الی ربی کی راضیت میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے ہو جا راضی دیکھ جنت کے مزے اور جا کے داخل ہو جا اپنے نبی کے ساتھ جا کے رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہاں پر لے جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو بھی کوئی ہمت توفیق دے بہت آپ نے دائیں بائیں پیسہ جمع کر کے ضائع کیا ادھر ادھر زکاتیں بانٹتے ختم ہو گئی اب آپ کی اب فرض ہو گیا کہ صرف مالی طور پر کسی اور کو نہ دیکھیں ان کی اللہ ضرورتیں پوری کرے گا جو مجھ سے جڑے ہیں سب ادھر کو بہاؤ 10 روپے بھی کسی کے ذہن میں آتے ہیں جمع کر کے رکھ پہنچائے کہ وہاں پر قائد صاحب کی اس وقت شدید مال کی ضرورت پڑ گئی افراد کی افراد آئی جانے انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کی تنخواہیں دیں گے ان کو اچھے مدرسوں سے اٹھائیں گے وہ یہاں آ جائیں گے وہ کیوں چھوڑ کر آئیں 70 ہزار کی نوکریاں لاکھ کی نوکریاں وہ اس لیے وہ آئیں گے تو پھر ہی ہے نا جو لوگ اپنے بچے جمع کرائیں گے پیسے نہیں وہ ایسے جن کے پاس نہیں پیسے وہ ویسے جیسے کوئی آئے درویش آ جائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہمت و طاقت عطا فرمائے زکوٰۃ رمضان میں غیر رمضان سیدھی بات سن لیں پوچھا اس نے اماں عائشہ صدیقہ سے اماں
نبی علیہ السلام کی تہجد کی نماز کیسی تھی؟ فرمایا پتر رمضان یا غیر رمضان میں نبی ایک ہی طرح 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تجھے رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ ایسے ہی ہے، ایک ہی، آپ کا ذہن نہیں بدلنا، ادھر ہی جائے، بہت ہو گیا آپ نے باہر ویڑے کر کر کے کھلا دیے تو بکرے لے لے کا ایک بھی عمرہ پر فرض نہیں ہے، آپ پر کوئی بکرا مرغی کر کے گھر میں کھا لیا کریں، 2-2 لاکھ کی قربانیاں 10-10 لاکھ کی ہے ہی نہیں فرض آپ پر، ایک کافی ہے آپ کی چھوٹی سی بکری لا کے ذبح، باقی سارا مال اللہ کے دین کی مدد کے لیے بھیجیں جتنا ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ پر حرام ہے کہ اب اپنی اولادوں کے اوپر بھی اگر اس طرح کا خام خواہ کا صرف کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اب فرض ہوگا۔ جنہوں نے میری بات سن لی وہ اپنا آپ لے آئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال بھی اور یہ سارا جو ہے مجھے پتا ہے، میں اکیلا تنہا ہوں، مجھے پتا چل گیا، میں نے بڑے لوگوں سے بات کر کے دیکھی کہ بن گیا اب آ جائیں، پہلے کہتے تھے بنے گا تو آئیں گے، اب بن گیا باتیں نہیں ہیں، وعدے کر کے وہی بات جو مسجد میں وعدے کیے تھے، مال جب دینے کا وقت آیا اس وقت دنیا پیچھے ہٹ گئی، جب بچے دینے کا وقت آیا دنیا اس وقت بھی پیچھے ہٹ گئی، جب خدمات لینے کا وقت آیا دنیا اب بھی پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اللہ نے چنتا گیا، مال دیتے وقت بھی چنتا گیا، وقت دیتے بھی اولا، اب مجھے پتا ہے کہ وہاں میں نہیں بیٹھنا ہے، اب مجھے ایک پڑھانا پڑھنا ہے، آخری عمر میں اللہ چاہتا ہے کہ اب بیٹھ کے میں وہاں پڑھاؤں۔ انشاءاللہ میرے پڑھائے ہوئے بچے اللہ کے فضل و کرم سے، میں اگرچہ نہ عربی جانتا ہوں، نہ فارسی، نہ انگریزی، نہ اردو، مجھے تو سادہ پنجابی بھی نہیں آتی بولنے کے لیے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے پڑھائے ہوئے بچے بالکل منہج رسول پر چلتے، نسلوں کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ استاد جی کوئی شے بنا کر گئے، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ مجھے پتا ہے، میرے پاس اللہ کا دین الحمدللہ خالص ہے، جتنا کہ چاہیے تھا اتنا ہم نے لے لیا، جس سے جنت میں جانا لازمی ہے نا وہ ہمارے پاس 33 نمبر والا دین ہے ہمارے پاس، یہ جڑے 64-65 لیندے پھر دینا لے ہی جان، مجھے تو کوئی حسد ہے، میرے پاس 33 نمبروں والا دین ہے کہ میں 33 نمبر آپ کے لگوا کے کوئی بعد میں رسول پاک کی شفاعت درمیان میں ڈلوا کے کوئی منت اللہ کر کے کوئی اندر باہر کر کے کوئی منت اللہ رات کے دن کے اس طرح کا کار کرا کے ہم نے بخشے جانا ہے۔ تو آپ نہ بڑے نہ سوچیں یہ بن جائے گا بچہ بندے کا پتر بن جائے گا اور اس کے بعد عبداللہ بن جائے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک اعلان جدا عنوان ہے خوشخبری، 12ویں اور اس ملک جن نے میرے جاننے والے نے انہاں ایک گلہ ضرور کیتا، من دنیا ساری سن دی مرد اور انہوں نے آکھیا بندیا خدا دیا سانوں ایک گل دا افسوس ہے، قاسمی صاحب بھی انہوں نے آکھیا بے ساری دوستی کے باوجود میں نہ بھی آج تو مر دیں گا تو علم کدھر جاؤ گا، یہ لکھن کیوں نہیں جانا، یہ کیسنا جڑیاں دے ویڈیوز کی بنوں گا، تو شکر ہے بھی ہن 2 عالمر بچے تیار ہو گئے، انہاں دا سمجھا مرکز الدین الخالص ایتھے ایک ادارہ بن جانا، اور یہ بالکل آ چیزاں جس طرح لکھیا نا کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے عمارت، کمپیوٹر، ماہانہ بنیادوں پر تنخواہیں دینے کے لیے ماہانہ 1,10,000 کا خرچ ہوگا، جس میں 5 افراد 2 علماء کے لیے انتظام شامل ہے، مندرجہ ذیل علمی کام شامل ہو۔ یہ سمجھو آخری تمنا میری جی اللہ نے پورا کرنے کا سبب کرتا اللہ کرے ہو جائے۔ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید 10 جلداں، تحقیقی خطبات، اصلاحی خطبات 10 جلداں، اور فتوے جنہیں توضیح المسائل فتاوی ساتھیاں، تے آخر تے جنہیں ویڈیوز اور آڈیوز یہ سارے رابطے علی بچے نے اپنا نمبر دیتا کاشف علی 0379794757۔ اے پوری دنیا سن رہی ہے، اور تسی یہ سمجھ لو کہ تسی یہ سمجھو نا یہ ہونا نہیں، اتنے لوگ ڈنمارک تو اس بندے خدا نے آکھا لکھاں بھی کہیں گے پہلی تاریخ نو آ جایا کرو، ایک کام کرا جنوں میں دتیاں انہاں سارے نے آکھا دین سے غامدی صاحب دے چیلیاں نو دتیاں، پرویز جن دتیاں، انہیں آکھا صرف اس عالم سارا جواب دیتا، باقی کی ہے سانوں برا بھلا کہہ سکتے۔ تو الحمدللہ یہ ہن کام شروع ہو گیا، اور تسی سارے سن لے پہل کرو، اور حضرت عثمان رضی اللہ طرح کرو کہ جنگ تبوک لی حضور نے اعلان کیتا 300 اونٹ جڑا سی نا سنے پران سامان آ گیا، 1000 دینار سونے دے پاؤنڈ، سب تو زیادہ خرچ حضرت عثمان نے اسے کیا۔ رسول اللہ نے پڑھتا سی اور نال کہہ دے جی آج تو بعد عثمان نہ بھی کوئی نیکی کرے تے دا کی بیٹا ہے۔ اور ادھروں حضرت عمر رضی اللہ کیا آیا بڈھا ابو بکر مینوں نہیں جتن دینا، اج مینوں ہرا دینا، اس کو پیسے تھوڑے ادھا سامان اپنا کردہ لائے۔ یہ سن کے کچھ پلے بنیا کرو بے کہ تہاڈی آواز ہے سابقوا الی جنتن، جنت دے دروازے کھل گیا تے دوڑو، 1 کروڑ ارباں جڑے ہور تھا لاؤندے لے دیا کرو لکھاں لاکھوں بلاؤ ایک۔ اور بچے نے سلیم نے کل مینوں لے کے آ کیا مسجد کا بھی نقشہ دیتا، ساری مسجد شہید کر کے نویں
جس لائبریری کھلی تاکہ میری کتاب ہوں کی ہے کتاب تے کتاب پڑھی میں کر بھی نہیں سکتا کھلی لائبریری بنے یہاں کا ادارہ بچوں کا بنے جتھے تحقیق کرن اور مسجد بھی کھلی ہوئے اور یہ پہلے کرن تے بیٹے نے آخیا بھی قاری صاحب کا جڑا رہائش دا وہ بھی اس بجائے وکھرا ارد گرد کوئی مکان لینا وہ 20 لاکھ لاوے جنے اور لے کے انہوں کا رہائش اتنے پھر جڑا بھی قاری موقع تے ہوا کروں گا یہاں کمل اگے بڑھو تو حضرت عمر نے جیسے ادھا لایا نا آخیا یا رسول اللہ ادھا لایا ادھا چھڈا میں کہڑی زبان حضرت ابوبکر ذکر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائش دین و شریعت ہے اس وقت وہ بھی آ گیا پھر اللہ کا بندہ بڑھا جس سے اللہ سارے دین کی عمارت کھڑی ہے آپ نے آخیا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز پوچھا ابوبکر کو کر جاندی فکر ہونی چاہیے کی چھڈ آیا تھی کہنے لگے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول کوئی سوئی سائی نہیں چھڈی سب چک لیا اس سے حضرت عمر نے آخیا پھر واقعی اس بندے خدا نے مینوں وعدہ نہیں دینا ہوں جو مرضی کہہ کرتا رہے اللہ رب العالمین مینوں تانوں سچے دین تے رکھے اتنے موت دے اور قیامت دے نصیب صرف ایک تمنا لوگ اپنے رکھنے رہی آرزو بے اور کچھ نہیں چاہتے اللہ دے رسول کھڑے ہون اور اسی جا کے سلام کہیے تو رکھ ہاں تو بیٹا میرا ہی ہے امتی ہے اینا ہاتھ شفق دا پھیر دین اللہ یہ ہوئی دعا اور جی میں معاذ بن جبل فرمایا کہ رسول اللہ سنتے سی ایک صحابی جڑا تہجد پڑھ رہا سی انہیں جدو آخر سے دعا کی لمبی ہے کسی ویل پھر سناؤں مگر وہ آخری ٹکڑا جدو آپ نے سنیا نا سارا سنی آخر سے انہیں کیا اجل خیر عمری آخر و خیر آماری خواتین و خیر ایامی یوم القیامہ کی اے اللہ میری عمر دا جڑا آخری حصہ انہوں سب تو بہتر بنائی پہلی زندگی نہ بہتر اور میرے سارے عملوں تو بہتر عمل میرے وہ بنائی جتے میرا خاتمہ ہو جب مرن لگا کرانا سب تو وخیر ایامی یوم القیامہ اور سارے دنوں تو بہتر دن میرا وہ ہوگا جس دن میں دنیا چھڑ کے جا تینوں ملنا تو حضور نے بلا کے اسے بہت ساری چیزاں پہ فرمایا چک لو تیری دعا تو میں نہ خوش ہوں اٹھا رہا دعا تو بندے کو یہی منگنی چاہیے جس دن رب نہ ملا اس دن ایسا ہوئے وہ سارا بہتر دن ہوئے اللہ صلی تو ہوں مسجد اور یہ جڑا ادارہ تسی بھی چاہتے سی اللہ نے بھی سبب بنایا ہوں دل کھول کے جن تسی ملان دے مالک دے نا فیکٹریاں دے بالکل سب تو پہلا یہ کرو کہ اس مسجد نو آلہ بناؤ لائبریری بنے آلہ کتاباں سیٹوں رہے تحقیقی کتاباں جڑیاں شائع ہو جان یہ سمجھو میرے تعلی باقیات صالحات ہوں گے ایسی نیکی ہوگی لیکن انشاءاللہ خدا دی بارگاہ کام آؤ بار بار نہ کھواؤ کلے ہی چیک دے دو نا 20 لاکھ دے دو 50 کچھ بھی نہیں اور انشاءاللہ باہر آیا ہوں بھی لندنوں آیا سی آدمی 6 بندے نے مینوں ملن آیا انہیں آخیا تیرا سنتا نے تیرے گھر آیا جدوں آ گل ہوئی انہیں آخیا یار مینوں دس میں جڑا حساب میں دسنا کی ہے تو جو دینا وہ دے اللہ دے حکم نے نکل آنے صرف پہل کرنے کی گل جڑے پہل کر لیں گے نمبر اول ہے دوجے رہ جان گے تو ہر بندہ اپنی جگہ سے تو اس ایت نو سابقوا الی جنت اللہ نے سزا دی باغ آؤ اس جنت کی طرف جس کے دروازے کھول دیے گئے جو زمین و آسمانوں سے بڑی داخل ہو جاؤ تھوڑا دین والی دین یہ بھی ایک سنا دیں بعد سوچ دے میں 2 دوں گا 5 روپیے دے کیے نہیں ایک صحابی جڑا سی پلے کچھ نہ حضور نے اعلان کرتا تو باقی سارے ادارہ لیا وہ چلا گیا غریب پلے کچھ نہ ایس دین حضور کے ساتھیوں تو جو پہنچا یہ سارے دلوں میں سہارا دینا نا یہودی دے جا کے باغ چنے آ کے یار میں بوکے کر کے بوکے بڑے پارے سی ڈول چمڑے دے کٹ کٹ کے تیرے کھجوراں پانی دینا تو میرے نال بوکے کا مقابلہ ایک کھجور یا 2 کھجور جڑیاں نے مکائی بیچارہ کرتا رہے ہوں ایسا بدنی سی چھالے پی گئے اور صبح جیسے ٹھہر لگا سی لوگوں نے اپنا لیا کے چندہ دتا وہ بھی لایا تھوڑی جی کھجوراں پلے حضور علیہ السلام نے آ کے انہیں دتیاں سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کھجوراں اس پورے ٹھہر سے تقسیم کر دیو یہ سارا ٹھہرے کی برکت میں قبول ہونا یہ سارا نے صدقہ وا دیا جس سے پلے کوئی نہیں تقریب نے محنت کر کے اس تو بہتے تھوڑے نو نہیں رب وہدا دل دے شوق نو وہدا یہ لیے ہوں اگے بڑھ کے کام جڑا کرنا اور انشاءاللہ ہو گیا نا تو میرے تھوڑے نواں مال سے یہی بڑی نیکی شاندار مسجد بن جائے لائبریری بن جائے یہ تحقیقی ادارہ 10 جلداں جڑیاں چھپ جان تو پوری دنیا 24 32 34 35 سال مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا لوگ آدھے آپ بیان کرو بیان ہو چکے پھر وہ لکھے گیا نا تو ہر گل تو لب جانی میں کی بیان کیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ازواجہ وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.